کہ دل کا ثمرہ دے لیا ہے. اللہ بعد میں پھر کیسا پایا؟ کہا حامدک، اس نے ہماری تیری تعریف کی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اللہ پاک میں فرشتوں جنت میں گھر بنا جس کا نام رکھو بیت الحمد، سموہ بیت الحمد. جو اس موقع پر اور اس مصیبت پر مجھے یاد کرے گا، میری تعریف کرے گا اور صبر کرے گا، یہ جنت میں اس کا گھر ہے. اب اندازہ لگاؤ، اس حدیث باب کو سامنے رکھو تو اللہ نے کتنی بڑی دولت رکھی ہے. تو بات کو کمپلیٹ کر دو. یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہاں لفظ ولد بولا گیا، اذا مات ولد العبد، جب بندے کے بچہ فوت ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچی فوت ہو تو یہ انعام نہیں ہے. عربی ہے، عربی میں ولد کا اطلاق بچے پہ بھی ہوتا ہے اور بچی پہ بھی ہوتا ہے، چاہے بیٹا فوت ہو چاہے بیٹی فوت ہو. اور پھر اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وہ بچہ چھوٹا ہو اور وہ بچہ نابالغ ہو. آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں وہ دریا ہے کہ بندہ کھولتا جائے، بندہ رک جائے گا لیکن دریا چلتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طرف غور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد، تو ولد کا اطلاق بالغ پہ بھی ہوتا ہے، ولد کا اطلاق نابالغ پہ بھی ہوتا ہے. یعنی بچہ ماں کے ہاں چاہے 50 سال کا بھی ہو جائے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. ماں کے ہاں بچی 50 سال کی بھی ہو جائے وہ بچی ہوتی ہے. ماں جس حالت میں ہو، بچہ جس عمر میں ہو، جب وہ ماں کے اور باپ کے ہوتے ہوئے وہ فوت ہو جائیں، والدین اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی قضا کو سامنے رکھتے ہوئے راضی ہو کر یہ الفاظ زبان سے کہہ دیں، خالق کائنات جل وعلا جنت میں انہیں یہ گھر عطا فرمائے گا. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور بالخصوص عمران صاحب اور ان کے گھر والی اور مزید عزیز و اقربا ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے.